سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق شیخ مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش میں بابا قوم کا درجہ دیا جاتا تھا۔ 1975 میں بنگلہ بندھو کے قتل کے بعد نہ صرف ان سے بابا قوم کا اعزاز چھینے بلکہ بنگلہ دیش کا قومی ترانہ اور قومی پرچم تبدیل کرنے کی بھی کوشش ہوئی۔ 5 اگست 2024 کو میں نے اپنے اس کالم میں عرض کیا تھا کہ شیخ حسینہ واجد سری لنکا کے سابق صدر راجا پکسا کے انجام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ راجا پکسا 2022 میں عوامی دباؤ پر کولمبو سے اپنے خاندان سمیت فرار ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد اسے سری لنکا واپسی کی اجازت مل گئی تھی۔ حسینہ واجد 5 اگست کی دوپہر ڈھاکہ سے بھارت فرار ہو گئی اور ان کے فرار کے چند لمحوں بعد عوام کا ہجوم وزیر اعظم ہاؤس میں گھس کر توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ حسینہ واجد کے زوال کے بعد پاکستان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہمیں بنگلہ دیش کے حالات سے کیا سبق سیکھنا چاہیے۔ کچھ سیاستدانوں نے یہ امید بھی لگا لی ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا وہ پاکستان میں بھی ہو جائے گا۔ وہ یہ بھول رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں 300 سے زیادہ نوجوانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے حسینہ واجد کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا۔ کیا آپ بنگالیوں کی طرح گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں؟ بنگلہ دیش کے حالات سے سبق ضرور سیکھیے، لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش میں فرق کو مت بھولیے۔ تحریک پاکستان ڈھاکہ سے شروع ہوئی تھی، لاہور یا کراچی سے شروع نہیں ہوئی تھی۔ بنگالیوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو بنگال میں 1937 میں حکومت دلوا دی تھی، جبکہ قرارداد پاکستان اس کے 3 سال بعد 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی۔ شیخ مجیب الرحمان تحریک پاکستان میں بہت سرگرم تھے۔ بنگالیوں کی کانگریس سے لڑائی کا آغاز وندے ماترم کو قومی ترانہ بنانے پر ہوا تھا۔ جب مسلم لیگ نے وندے ماترم کو قومی ترانہ بنانے کی کھل کر مخالفت کی تو بنگال میں کانگریس کو پیچھے چھوڑ گئی۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ 6 جولائی 1938 کو کولکتہ میونسپل کارپوریشن کے اجلاس میں بیگم سکینہ فرخ سلطان نے قرارداد پیش کی کہ اسکول ٹیچر کی ٹریننگ میں ہندی کے ساتھ اردو کو بھی لازمی مضمون قرار دیا جائے، جس پر ہنگامہ ہو گیا۔ وندے ماترم پر بنگالی مسلمان اتنے ناراض تھے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو اکتوبر 1938 میں کولکتہ کے مسلمانوں نے نماز عید کی امامت سے ہٹا دیا اور مولانا آزاد سبحانی کی امامت میں نماز عید ادا کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تحریک پاکستان کا اصل مرکز بنگال تھا اور 1946 میں لیاقت علی خان اور مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے غیر بنگالیوں کو پاکستان کے نام پر بنگال سے مرکزی اسمبلی کا رکن بنوایا گیا۔ پاکستان بڑھنے کے بعد بنگالیوں کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ کیا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ 1958 میں مشرقی پاکستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر شاہد علی خان عوام کے اندر تشدد سے زخمی ہو کر چل بسے۔ ان کی موت کا شیخ مجیب نے بہت فائدہ اٹھایا۔ 1965 میں شیخ مجیب نے ایوب خان کے مقابلے پر محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ فاطمہ جناح کو دھاندلی سے ہرا دیا گیا اور پھر 1970 کا الیکشن آیا۔ شیخ مجیب کو اکثریت مل گئی۔ انہیں اقتدار منتقل کرنے کی بجائے فوجی آپریشن کیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے میجر ضیاء الرحمان نے اپنے کمانڈنگ افیسر کرنل رشید جنجوعہ کو گولی مار دی اور چٹاگنگ ریڈیو پر قبضہ کر کے 27 مارچ 1971 کو بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ میجر ضیاء الرحمان نے 2 اعلان کیے۔ پہلا اعلان اپنی طرف سے کیا، عوامی لیگ والوں نے اعتراض کیا۔ دوسرا اعلان شیخ مجیب کے نام پر کیا، جو پاکستانی فوج کی حراست میں تھے۔ یہ میجر ضیاء اور شیخ مجیب میں غلط فہمیوں کا آغاز تھا۔ میجر ضیاء اپنے آپ کو آزادی کا ہیرو سمجھتا تھا، لیکن سیاسی دباؤ پر اسے شیخ مجیب کو بنگلہ بندھو تسلیم کرنا پڑا۔ 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیشی فوج کے جن افسران نے شیخ مجیب کے خلاف بغاوت کی، ان میں لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الرحمان بھی شامل تھے، جو بعد میں بنگلہ دیش کے صدر بن گئے اور پاکستان میں ان کی بہت آؤبھگت کی جاتی تھی۔ جنرل ضیاء الرحمان PMA کاکول کے تربیت یافتہ تھے۔
پاکستانی فوج میں ان کے بہت تعلقات تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے کمانڈنگ افیسر کرنل رشید جنجوعہ کے ساتھ جو کیا اسے بھلا دیا گیا، لیکن جنرل KM عارف اس درندگی کو نہ بھولے، تو وہ اپنی کتاب خاکی سائے میں لکھتے ہیں کہ جب ضیاء الرحمن بنگلہ دیش کے صدر کی حیثیت سے پاکستان آیا تو میں نے بطور ڈپٹی آرمی چیف اس کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں شرکت سے معذرت کر لی، کیونکہ میں کرنل جنجوعہ کے قتل کو فراموش نہ کر سکا تھا۔ ضیاء الرحمن نے عوامی لیگ کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعت اسلامی سے اتحاد کیا اور انہوں نے بنگلہ دیش کے آئین میں بہت سی تبدیلیاں کی، یہاں تک کہ بنگلہ دیش کا قومی ترانہ بدلنے کی کوشش کی جو رابندر ناتھ ٹیگور کا لکھا ہوا تھا۔ وہ قومی ترانہ اور قومی پرچم بدلنے کے منصوبے بنا رہے تھے کہ انہیں چٹاگانگ میں اپنی فوج کے کچھ افسروں نے 1981 میں قتل کر دیا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں 1971 میں انہوں نے کرنل رشید احمد جنجوعہ کو قتل کیا تھا۔ 1975 سے 1995 تک بنگلہ دیش میں عوامی لیگ زیر التواء تھی۔ شیخ مجیب کو بنگلہ بندھو کی سرکاری حیثیت نہیں ملتی تھی۔ 1996 میں حسینہ واجد وزیر اعظم بنی تو انہوں نے اپنے والد کی حیثیت کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء کا سیاسی اختلاف دراصل خاندانی دشمنی بن گیا تھا اور نفرت کی سیاست نے بنگلہ دیش میں بہت قتل و غارت کی۔ حسینہ واجد نے اپنے دور اقتدار میں نہ صرف ہزاروں سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا بلکہ محفوظ انعام اور مطیع الرحمان جیسے نامور صحافیوں پر بغاوت کے مقدمے بنائے، حالانکہ یہ دونوں 1971 میں شیخ مجیب کے ساتھ تھے۔ حسینہ واجد نے 7 جنوری 2024 کو بنگلہ دیش میں ایک فراڈ الیکشن کرایا جس کا تمام اہم اپوزیشن جماعتوں نے بائیکاٹ کیا۔ اس الیکشن نے حسینہ واجد کے خلاف وہ نفرت پیدا کی جس کا نتیجہ ایک عوامی تحریک کی صورت میں نکلا اور مشتعل نوجوانوں نے شیخ مجیب کے مجسمے توڑ دیے۔ بنگلہ دیشی فوج کے موجودہ سربراہ جنرل وقار حسینہ واجد کے رشتہ دار ہیں اور اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی بحران کا حل آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہیں۔ حسینہ واجد منظر سے ہٹ گئی ہیں لیکن ان کے مخالفین کی غلطیاں عوامی لیگ میں دوبارہ جان ڈال سکتی ہیں۔ ہمیں اپنی سیاست میں سے نفرت اور انتقام کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ نفرت اور انتقام کی سیاست کا انجام وہی ہوتا ہے جو حسینہ واجد اور ان کے والد کے مجسموں کا ہوا ہے۔ ہمیشہ بڑے فخر سے بتایا کرتا ہوں کہ اسکول کے زمانے میں سب سے پہلے جس کالم نگار کو پڑھنا شروع کیا وہ عطاء اللہ قاسمی صاحب تھے۔ جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا تو جن سینئرز سے بہت حوصلہ افزائی اور رہنمائی ملی ان میں قاسمی صاحب سرفہرست تھے۔ وہ میرے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ کل انہوں نے فون پر مجھے پوچھا کہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کے مجسموں پر حملے کیوں کیے جا رہے ہیں، کہیں بنگلہ دیش میں دوبارہ فوجی حکومت تو قائم نہیں ہونے والی؟ قاسمی صاحب نے ایک سانس میں بہت سے سوال پوچھ لیے۔ جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ ٹھیک ہے، اپنے کالم میں تفصیل بیان کر دینا۔ کالم کا دامن تنگ ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اپنے مہربان استاد کے حکم کی تعمیل میں عرض ہے کہ بنگلہ دیش میں پہلی دفعہ شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے پر حملہ نہیں ہوا، ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے۔